اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، آئی تھنک 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے، مجھے بالکل یاد نہیں ہے، 9 ذی الحجہ تھی جب یہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ایک آیت کر کے ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور وہ میں ریکارڈنگ کرتی تھی اور میں اپنی فرینڈ کو رخسانہ کو دیتی اور وہ اس کو اپلوڈ کر دیا کرتی تھی، اور الحمدللہ ہم اپنے گروپس میں اس ریکارڈنگ کو ڈال دیتے تھے، لوگ سنتے تھے الحمدللہ۔ لیکن اب جو ہے باقاعدگی سے کچھ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اور اس چیز کی بڑی خوشی ہے اور بڑا اطمینان ہے الحمدللہ کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، تو ہم ایک آیت کر کے ہم پورا قرآن میں سے گزر جائیں گے۔ بھلے پوری طرح سے تو کبھی سمجھ نہیں آ سکتا قرآن، آپ ہر دفعہ پڑھتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے عالم بھی ہوتے ہیں جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں سیکھا، یہ ایسا سمندر ہے۔ اب غور کریں کہ قرآن ایک کتاب ہی ہے نا، مطلب ایک دفعہ بندہ پڑھے تو دوسری دفعہ کوئی پڑھنے کو کہے ہم کہیں بور ہو گیا نعوذ باللہ، لیکن یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے، اس سے کوئی بور ہوتا ہی کوئی نہیں۔ آپ 1000 دفعہ اس کی تفسیر سن لیں، سمجھ لیں، پھر بھی نقطے نکلتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معجزہ ہے کہ ہر سچویشن میں آپ کو یہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اسی آیت میں کوئی نہ کوئی سبق دے دیتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے۔ خدا نخواستہ کبھی غمی ہو، دکھی ہو، انسان پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، وہ آیت جو کل آپ نے پڑھی تھی اور صحت کے بارے میں آپ کو کوئی سبق دے رہی تھی، آج وہی آیت آپ کو کچھ اور سمجھا دے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش میں برکت ڈالی، اور اب کچھ لوگ اس کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنائے، آمین۔ اچھا، اگلی آیت ہماری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے، یہ حرف ندا کے طور پہ قرآن میں آتا ہے۔ حرف ندا جیسے ہم نہیں کہتے او میرے بھائی، تو ایسے اے کہنے کے لیے اے۔ الذین کا قرآن میں ہر جگہ پہ ایک ہی مطلب ہوگا، وہ لوگ جو، الذین وہ جو، یعنی وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے۔ سو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو سبحان اللہ یہ کس کو پکار پڑ رہی ہے؟ ہم کو نا، تو ہم نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، تو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ استعینو۔ استعانت کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، معاونت، استعانت، مدد کے لیے، عین واو نون، عون سے ہے یہ، عون اور نصرت ہم کہتے ہیں نا، تو مدد چاہو، استعینو، تم سب کے سب مدد چاہو، کس کے ساتھ؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، یعنی مدد کا سورس کیا ہوگا؟ کس کے ذریعے سے آپ کو سکون ملے گا؟ الصبری، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیاوی امور میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے روک لینا، اپنے نفس کو روکنا کسی چیز سے۔ اچھا، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم روکتے ہیں؟ اس کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی رک جانا، اللہ کی اطاعت پر رک جانا حتیٰ کہ وہ اسے بجا لائے، اطاعت کرنی ہے، اس کے اوپر جم جانا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنے پر صبر کرنا یہاں تک کہ وہ اس نافرمانی کو ترک کر دے۔ اور تیسرا صبر کا معنی ہے تکلیف پہنچانے والی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی قضا اور قدر پر صبر کرنا، اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اور شکوے شکایتیں نہ کرنا۔
صبر ہر کام میں ایک زبردست قسم کی طاقت دیتا ہے، لہٰذا جو آدمی بے صبرہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ آپ دیکھیں جو بے صبرے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ ٹکتے نہیں ہیں، ان کو بے چینی لگی رہتی ہے، یا ان کو پیچھے کا ریگریٹ لگتا ہے کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اے کاش یہ ہو جاتا، میں وہ کر لیتا، اور جو فیوچر ہے اس کا غم لگا رہتا ہے، اس کا خوف لگا رہتا ہے، اور وہ بے چین رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ صبر کر جاتے ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں، جو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امتحان آ گیا، کوئی پریشانی خدا نخواستہ آ گئی، کوئی ٹیسٹ آ گیا، تو اس کے اوپر خیر ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف اچھا گمان رکھتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کچھ سوچ سمجھ کے دیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کار فرمائے اس کے پیچھے، ضرور اللہ تعالیٰ میرے درجے بلند کرنا چاہتا ہوگا، ضرور اللہ تعالیٰ میرے گناہ بخشنا چاہتا ہوگا، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے مضبوط بنانا چاہتا ہوگا۔ جو بندہ صبر کر جاتا ہے اس کا دل جم جاتا ہے، اور اس کی پرسنالٹی میں ایک وزن آ جاتا ہے، وہ ایک سالڈ پرسنالٹی ہو جاتی ہے، کچی، اور وہ ایسا بندہ نہیں رہتا جیسا کچا بندہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی خوشی ملی تو اتنا خوش ہو گیا کہ آؤٹ آف کنٹرول، اور تھوڑا سا غم آیا تو اس قدر خراب ہوگی اس کا موڈ کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو کے رہ گیا۔ یہ کچی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ لیکن ایک مومن ایک سالڈ پرسنالٹی والا ہوتا ہے، وہ اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، دوسروں کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کچھ اصول ہیں زندگی کے، اور وہ ان اصولوں کے اوپر چلتا ہے۔ جس بندے کی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں، کوئی اصول ہی نہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی بات تنگ کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات خوش کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات اللہ کی حدود توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو اس کا تو کوئی اصول ہی نہیں، وہ تو جیسے تھالی کا بینگن ہوتا ہے نا، کبھی ادھر لڑک گیا تو کبھی ادھر لڑک گیا۔ تو صبر ایک زبردست قسم کی کوالٹی ہے جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اسپیشلی جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں صبر ایک لازمی جز ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ نیکی پر نہیں جم سکتا۔ وہ نیکی کرنے کے بعد نا اپنے دل کو حوصلہ دلانا ہوتا ہے، احسان سے بچانا ہوتا ہے، دوسرے کو شرمندہ کرنے سے بچانا ہوتا ہے، اور اپنی نیکی کو چھپانا ہوتا ہے، اور اگر نیکی کے بدلے میں کوئی اپریسیشن نہ ملے تو صبر کرنا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ان بندوں سے تو کوئی چیز چاہیے ہی نہیں، مجھے تو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر چاہیے، کیونکہ یہ سودا جو بندہ بندوں کے ساتھ کر لیتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کرتا ہے، کیونکہ لوگ اسے کچھ دیتے کوئی نہیں، اگر وہ تعریف ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے تعریف ملتی کوئی نہیں، اگر وہ کوئی تحفے کے بدلے میں تحفہ چاہتا ہے تو لوگ تحفہ دیتے ہی کوئی نہیں، اور اللہ کی طرف سے ثواب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور لوگوں سے بھی کچھ نہیں ملتا، تو ایک ناکارہ اور ایک خسارہ پانے والا بندہ رہ جاتا ہے۔ تو نیکیاں جس نے کرنی ہوتی ہیں اس کے تو اندر صبر ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کبھی کبھی نیکی کے بدلے میں اپریسیشن کے بدلے وہ مل جاتی ہے، ٹانٹ مل جاتی ہے، لوگوں سے کرٹیسزم مل جاتا ہے، لوگ شک کرتے ہیں آپ کے اوپر یا آپ کو برا بھلا کہہ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ بس جی ختم، اب آئندہ سے نیکی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیکی کا زمانہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم نے ایک ایسا جملہ بنا لیا جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ اس جملے کو لے کر نیکی کو چھوڑنے کی سوچتے ہیں۔ کیوں نہیں نیکی کا زمانہ رہا؟ قیامت تک نیکی کا زمانہ رہے گا۔ نیکی ہم نے کرنی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ ہم کرتے ہی رہیں گے چاہے ہمیں کوئی بدلہ ملے یا نہ ملے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ مدد چاہو کس کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے، یعنی یہ وہ سورس ہے جس کی وجہ سے آپ کو مدد ملے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی اگر آپ صبر کرنے والے ہوں گے تو۔ اور کیا؟ والصلاۃ، اور نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل امر پیش آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے، یعنی 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرتے تھے، اللہ کی مدد چاہتے تھے۔ تو نماز جو ہوتی ہے نا وہ اندر کا صبر ہے، وہ آپ کو روکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، نماز جیسے آپ شروع کرتے ہیں آپ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کوئی بھی ایکشن نہ کہیں دیکھ بھی نہیں سکتے ادھر ادھر،
کہیں پر آپ کا دماغ بھی نہیں جائے گا، آپ کی آنکھیں بھی نہیں جائیں گی، اور آپ فلی فوکسڈ ہوئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ. اور یہ کہ آپ پراگندہ جو ہے نا دماغ کے ساتھ، کہ بکھرا ہوا اسکیٹرڈ دماغ کے ساتھ نماز فلی نہیں ادا کر سکتے. جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے صبر کر سکتا ہے نا، وہی مصیبتیں پریشانیاں جھیل سکتا ہے تسلی کے ساتھ، اور ان کے بیچ میں ایمان کے ساتھ نکل بھی سکتا ہے، اور وہی نیکیوں پر جم سکتا ہے، اور وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے جس کے اندر یہ روک لگی ہوئی ہو. اور وہی ایسا ہوگا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ آ جائے گا تو وہ اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اچھا گمان کرے گا کہ میرا رب نے میرے لیے کچھ اچھا ہی چاہا تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ صبر کا کانسیکوینس کیا ہے. اب ہم تو صبر کو ایک کمزوری سمجھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں صبر کو سمجھا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کمزور اور بے بس ہے وہی صبر کرے گا، اور جب کوئی صبر کرنے لگتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ بس تمہیں لوگ رون ڈالیں گے، تم نے تو اپنے آپ کو بالکل ہی مسکین بنا لیا، اور تمہارا تو حشر بگڑ جائے گا، تمہاری کوئی سے نہیں ہوئے گی، تمہیں کوئی خاطر میں نہیں لائے گا. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ری ایکشن کے طور کے اوپر غصے کا اظہار کر دے، یا برا بن جائے، یا بد اخلاقی سے پیش آئے، یا نیکی کو چھوڑ دے، یا گناہ پر راضی ہو جائے. لیکن جو صبر کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو جب یہ کانسیکوینس پتہ چلتا ہے، جب یہ رزلٹ پتہ چلتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، what am I going to get، مجھے کیا انعام ملے گا، تو وہ دنیا کے سونے چاندی اس کے آگے ڈھیر لگا دینا اس کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا. اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بتا دیے، اور وہ کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین. اگر صبر کا کوئی بھی انعام اور بتا دیا جاتا نا تو انسان اس طرح خوش نہ ہوتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا انعام بتا دیے کہ اللہ تمہارے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں پر بھی تم ہو. تو سبحان اللہ کہ یہ کیا فضیلت ہے صبر کرنے والوں کی. آج سے تو آپ یہ جو صبر کر رہا ہو اس کو یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. آپ کی تو شان ہی نرالی ہے. آپ جو اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں، اور جب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ برے کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، اور اچھائیوں پہ اچھائیاں کرتے جاتے ہیں اور اپنی نیکی کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو آپ جو صبر کر رہے ہیں، آپ کا تو اجر اور ثواب اتنی شان والا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مقابلے میں ٹھہر ہی نہیں سکتی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ساتھ کب ملتا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو بڑی نمازیں پڑھتا تب بھی اتنا بد اخلاق ہے اور اتنا برا ہے، تو پھر ان کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہے. میری پیاری بہنوں، نماز دین کا ستون ہے، یہ اہل ایمان کا نور ہے. نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک ذریعہ ہے ملاقات کا. یہ بندہ مومن کی نماز کامل ہونا، یعنی اس نے جو وضو جیسے کرنا ہے وہ پوری طرح اس طرح وضو کرے، جس طرح کے کپڑے اس نے پہننے اور سطر ڈھانپنا ہے وہ ڈھانپے، اور ایک کونے میں لگ کے اپنے دل اور دماغ کو فوکس کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میٹنگ کے بیچ میں انٹر ہو، اور اپنے دماغ کو بھی ادھر ادھر بکھرنے نہ دے، اپنی نگاہوں کو بھی ادھر ادھر نہ بکھرنے دے، اور ایسے ہی سمجھے کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اور تڑپ تڑپ کے اس سے کچھ مانگ رہا ہے. تو پھر انسان کا دھیان ادھر ادھر نہیں جاتا. جیسا کہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ فحش کاموں سے روکتی ہے. کیسے روکتی ہے؟ ظاہر پتہ ہونا چاہیے نا کہ کیسے روکتی ہے. کہ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ابھی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کھڑی ہوں گی، اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کو فیس کرنا ہے. میں کس منہ کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں اگر میں یہ گناہ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کروں؟ تو اور اگر اس بندے سے کوئی گناہ غلطی سے ہو جاتا ہے تو وہ تڑپ تڑپ کے معافیاں مانگتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی فحش کام بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرے اور پھر جا اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور نماز پڑھے. جو لوگ فحش کام کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں کوئی گڑبڑ ہے. وہ نماز کو دل کی حضوری کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کا دل حاضر نہیں ہوتا. کیونکہ دل حاضر ہو اور ہوش میں ہو تو پھر وہ شرمندگی سے پانی پانی ہو جائے، وہ دوبارہ اس کے
پاس بھی نہ پھٹکے فحش کام کے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نماز کا ٹائم آنے لگا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر حاضر ہونا ہے. میں کس منہ کے ساتھ بار بار غلطیاں کروں اور اللہ کے سامنے جاؤں؟ غلطی سے جو گناہ ہو جاتا ہے اس کی معافی ہے، لیکن ڈھٹائی کے ساتھ ایک بات پر اصرار کرنا اور جان بوجھ کے وہ کرنا اور پھر یعنی شرمندہ نہ ہونا، وہ چیز تو صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے. تو یہ نماز ہی ہے جو ہمیں صبر سکھا دیتی ہے، ہمیں مدد اللہ تعالیٰ سے دلاتی. نہیں، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نماز کے ذریعے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ذریعے سے آتی ہے. تو جس کو اللہ کی مدد چاہیے ہوگی وہ یہ دو کام ضرور کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی بنا دیں جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت عطا کریں. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ کی محبت میرے لیے امپورٹنٹ ہو جائے. مجھے وہ اپنی محبت عطا کر دیں. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے نیکیوں کے دروازے کھول دے، ہمیں خیر کی چابیاں بنا دے، شر کے تالے بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، ان کی زندگیوں کو آسان کرے، رزق حلال میں فراخی عطا فرمائے، صحت اور تندرستی دے، نیک اور صالح ساتھی عطا فرمائے ان کو زندگی کے، اور ان کی نسلوں میں خیر جاری ہو، قیامت تک ان کی نسلوں میں سے مسلمان پیدا ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.